الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مجیدہ کا پہلا حصہ میں پڑھنا شرف حاصل کرتا ہے۔ اس آیت مجیدہ کی جتنی دنیا کی ضرورت ہے اتنی آخرت کی ضرورت ہے، اور بہترین انسان ہوئے جی دنیا بھی بہتر ہوئے اور جی آخرت بھی بہتر ہوئے۔ اس دنیا میں رہ کے اگر بندہ آخرت کا سامان کرے تو پوری دنیا میں بھی بہتری ہو جاتی۔ اگر دنیا میں رہ کے بندہ آخرت کے سامان کی کوشش کرے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ پھل صرف وہ آخرت چلائے گا، وہ پھل دنیا تک بھی لائے گا، کیونکہ آخرت کی بہتری کو سوچن والا انسان ہی دنیا اچھے طریقے نال گزار سکتا ہے۔ اچھے طریقے نال دنیا میں وہی گزرتی ہے اللہ کی رضا کے مطابق جہاں آخرت کو یاد رکھے۔ اس آیت مجیدہ وچ ولایت کا تذکرہ کیتا گیا ہے، اور ولایت کی دنیا وچ بھی ضرورت ہے اور آخرت وچ بھی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم 13واں پارہ کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو میرا دنیا میں بھی ولی ہے اور تو میرا آخرت میں بھی ولی ہے۔ یہ مطلب ہے دنیا میں بھی ولی کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ولی کی ضرورت ہے۔ جہی میں آیت مجیدہ جب آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ولایت کا تذکرہ ہے۔ اس آیت مجیدہ ولایت حضرت علی کا تذکرہ نہیں، چونکہ شہادت کا جو ذکر آئے گا کسی مقام تے حضرت امام حسین علیہ السلام شعوری یا لا شعوری طور پر ضرور یاد ہوں گے جتھے شہادت کا ذکر ہے، یعنی شہادت نال شبیر علیہ السلام کا اسم گرامی اس طرح منسوب ہے کہ بے ساختہ بندے کے ذہن امام حسین علیہ السلام کی ذات آئے گی ضرور شہادت کا ذکر ہے، اور اسی انداز نال جو ولایت کا ذکر آئے گا تو بے ساختہ انسان کے ذہن حضرت علی علیہ السلام کی ولایت آئے گی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا دین مرکزی کردار ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن شہید حضرت امام حسین علیہ السلام تو پہلے بھی ہے نہیں، یہ تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام تو شروع نہیں ہوئی، بلکہ شہیدان دے پوری کائنات دے شہیدان دے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام قرار دیتے گئے۔ شہادت شروع سے حضرت امام حسین کو نہیں ہوئی، شروع پہلے تو ہوئی، یعنی پہلا شہید اور مقتول حضرت آدم علیہ السلام تو بیٹا ہے جنہوں سکے برا نے قتل کر دیتا، مظلوم مارے گیا، وہ پہلی شہادت سی اللہ کی کائنات یعنی قتل والی شہادت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تک آندے آندے شہادت کئی مراحل سے گزری اور بڑے بڑے عظیم لوگ شہادت کے مرتبے تک پہنچے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کیا گیا اور قرآن حکیم میں ذکر عظیم کیا گیا۔ جی میں شہادت کی انتہا کا نام شبیر ہے، ایویں ولایت کی انتہا کا نام علی ہے۔ کیا جا سکتا ہے جی میں حضرت امام حسین علیہ السلام تو پہلے شہید ہے سن، انہوں کا تذکرہ کرنا باعث ثواب بھی ہے اور ضروری بھی، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک پہنچنے واسطے سابقہ شہداء کا اگر تذکرہ کیتا جائے تو شہادت امام حسین کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ نہیں حضرت علی کی ولایت کو سمجھنا آسان ہے اگر ولایت کو اتوں شروع کیتا جائے جتوں ولایت شروع ہوئی، جتوں اللہ نے ولایت شروع کی۔ حضرت علی علیہ السلام تو ولایت شروع نہیں ہوئی، اتنے تو اختتام ہوا، اتنے تو دین مکمل ہوئے۔ ہاں ولایت حضرت علی علیہ السلام تو بعد بھی جاری رہی ہے۔ یہ مرکزی ایک عروج حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا ایک عروج ہے، جہاں بندے دوست سوچتے ہیں اس انداز نہ سوچتے ہیں، سوچنا گناہ نہیں، بندہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کئی بندے کچھ سوچتے نہیں تو بیان کرتے ہیں،
جب بیان کر دیں تو اگلا بندہ ہاتھ ہی پی جاتا ہے تو تم نے سوچیا کیوں؟ بھائی سوچ آ سکتی ہے بندے کو، اگر وہ سوچ غلط ہے تو وہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر بندے کی قبلہ سوچ غلط ہے تو وہ سمجھایا جا سکتا ہے، اگر وہ سوچ میرے نال بہتر ہے تو وہ اپنایا جا سکتا ہے۔ جی کرنا تو ہوتا نہیں بنا میرا مطلب ہے لڑن کا مطلب کی بندے لڑ ہی پہ تے کو بولتے ہی نہیں، یہ بھی بڑی بھڑی گل ہے۔ کم از کم مومنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم اگر کوئی گل تھوڑے تو بہتر سوچ کو رکھتا ہے تو انہوں اپنا لینا چاہیے، اگر کوئی تھوڑی سوچ رکھتا ہے تو انہوں سمجھا لینا چاہیے۔ اچھا بندے کو دووے کا بھی نہ آؤں دے ہونا تو لڑنا ہی نہ ہو کہ نہ اگلے کی اچھی سوچ کو اپنا سکے تے نہ اگلے کی چھوٹی سوچ کو سمجھا سکے تو پھر لڑنا ہی ہے۔ لڑائی کرتا ہی ہوئے جڑا جاہل ہوئے، جتنے علم آئے گا اتنے لڑائی مک جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو بیان کرنے واسطے جتنی ضرورت ہے نا میں وہ تو شروع کر لگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کے ولی نے، حضرت امام حسن علیہ السلام بھی اللہ کے ولی نے، حضرت مہدی علیہ السلام تک یہ ولایت جاری ہے، اور ولایت مہدی کے تحت ہی حضرت عیسیٰ نے پیچھے کھلونا ہے۔ وہ ولایت حضرت مہدی علیہ السلام کو ولایت ہے، وہ ولایت جڑی مہدی علیہ السلام تک چلنی۔ جڑے بندے اس طرح سوچتے ہیں کہ حضرت علی کی ولایت اتنی اہم کیوں ہے جنہوں کہ سارے آئمہ کی ولایت ہے، ایک سوچ ہے نا کہ سارے آئمہ ولی ہیں، تو پھر وجہ کی کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی اہمیت کیوں ہے؟ وہ میں اہمیت دسن لگا اس مجلس سے پاک ہے کہ حضرت 8ویں امام کو بھی کسے پوچھے کہ ولایت علی کی، تو آپ نے فرمایا ولایت علی ہمارا کلا ہے اور ہم اس کی شرائط ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو مرکزی حیثیت ولایت کیوں ہے؟ وہ میں جناب تم اس میں سے باقی سنا ولایت کی ابتدا جو ہوتی ہے ویسے ابتدا تو دھیان کر لینا چاہیے جتوں کم شروع ہوئے نا، ہر شہر کوئی نہ کوئی ترتیب ہے، جی ترتیب غلط ہو جائے تو سواد مک جاتا ہے، کم پاویں ہو جائے سواد نہیں رہتا۔ سواد یہ جڑے ساکر پہلا مشاہد پڑھتے ہیں میں اس ترتیب کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ دیکھو نا میری ایک سوچ ہے کہ جڑے پہلے مشاہد پڑھتے ہیں پھر فضائل پڑھتے ہیں پھر مشاہد پڑھتے ہیں وہ دو تین گلاں ہاں گناہ نہیں عیب نہیں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میری ایک سوچ ذاتی ہے، وہ میری سوچ ہے کہ جڑا بندہ کھلونا صاحب مصاحب پڑھتا ہے وہ یقیناً اگلے مصاحب پڑھ کے گیا نال بندہ مصاحب پڑھتا ہے پھر بندے مصاحب چاہتے کہتے ہیں کوئی تو مصاحب پڑھ گیا تو بندے پھر کیفیت تاری ہو جاتی ہے۔ یہ مصاحب ایک ایسی چیز ہے جہاں تو صرف شیعہ واقف نہیں، باقی کوئی بندہ ہے تو واقف بھی نہیں بھی ہے کہ اس واسطے کسی سے اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ روتا کیوں، یہ گل ہی کو وکری ہے، یہ ہر بندہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ مصاحب کی نے 1500 سال پرانے واقعے تھے، آج سمجھ کے رونا ایک خاص عنایت ہے، یہ کوئی علم کی گل نہیں، یہ کوئی علم کی گل نہیں، یہ ایک خاص عنایت ہے۔ کچھ لوگ بندے روتے ہیں اسی بات نہ ایک دم وہ بندہ فراندہ پہنے جو پونچھ کے صلوات پڑھو، پھر وہ بندے ہوتے روتے کھڑوتے ہیں پھر اسے آستہ پڑھتے ہیں، پھر وہ آندہ کی کرتے ہو چپ کر گیا کی ہو گیا تو سوچ اس گل کو کہ جڑا تو کام کیتا ہے یہ جو نکلن واسطے بھی تو کچھ وقت چاہیے، یعنی ذہن بندے نے جو ہو رہے ہیں بندے تو ہن بندے چپ کیتے ہیں ایک دم ان بندے اونچی آواز نہ نعرے کیویں نال نہ پڑھن یا پھر آستہ آستہ گفتگو اس انداز نہیں کرنا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جنہ کی مصیبت پڑھنی ہے پہلا انہوں کی عظمت بیان کی، میرا خیال ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ جی پہلے دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام سمجھان کا میں کہنا چھوٹی سوچ ہوتا سمجھانا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسی قرآن چ پڑھو ان احسن القصص کیا گیا، احسن قصہ جو بہترین قصہ حضرت یوسف دیا چپیڑا تے وکنا تے ظلم ہونا تے حضرت یعقوب دا رونا یہ پہلے نہیں، پہلے حضرت یوسف کی عظمت موجود ہے کہ یوسف کتنے حسین سن، یوسف کو کیسا خواب آیا، یوسف کا پیو کیویں پیوستے سن، کس انداز نال پیوستے سن، پھر انہوں خواب آیا، خواب انہیں بھراواں سنایا تو انہیں حسد پیدا ہو گیا۔ کتنی لمبی کہانی ہے، پہلا اس گھر کی فضیلت بیان کی گئی ہے
کہ یہ گھر وستا کیویں سی، پھر دا ظلم دسیا گیا کہ اس گھر مظلوم کیویں بنیا، تے حضرت یوسف کتنے کتنے بھی کہ یعنی ہر شے دا ایک ترتیب ہوتی ہے، جدوں ترتیب خراب ہو جائے پھر وہ مزہ ایڈا لطف نہیں رہتا، ہاں جی، پھر وہ تھوڑا جہا پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ وہ میں سمجھنا کہ پہلے فضائل پڑھنا چاہیے، اس تو بعد مصائب پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ مصائب کی سمجھ انہوں آ سکتی ہے جنہوں پہلا پتا ہوئے یہ بس دے کے ویسا پہلے یعنی ترتیب اچھی ہے، جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، جلسہ سنیاں دا ہوئے شیعیاں دا ہوئے تلاوت پہلا ہوتی ہے تو تقریر بعد ہوتی ہے، ترتیب ہی ہے نا، جی پہلا تقریر شروع ہو جاتا تقریر آ کے بھی میں نہیں کرنی، تو تلاوت کیا دی مگر نہ کرے تو تلاوت پہلے ہی کرنی چاہیے، تلاوت پہلے کرنی چاہیے، تلاوت قرآن حکیم میں ایک عظمت ہے وہ پہلے کرنی چاہیے، اس کو بعد حضور دی نعت پڑھی جاتی ہے، تو انہوں پتہ ہے نعت تلاوت تو بعد ہوتی ترتیب ہے نا جی، ترتیب ہے، ترتیب تو کوئی شاید اکھڑی نہیں تو کم خراب ہوا ہے، کپڑے پانے ترتیب ہے، جدو بندہ نہا کے فارغ ہوئے تو پہلا بنین پائی دی کوٹ نہیں پا دی اچھا تو ہٹا کی خیال ہے کہ بندہ غسل کر تو بس دا کوٹ ہی پہلا پانا ہے تے بنین سر دے بننی پہلا بنین پانی چاہیے، اس تو بعد قمیض پانی ہے، پھر سویٹر پانا ہے، پھر اتنے کوٹ پانا، ہر شہر کی کوئی نہ کوئی ترتیب ہے، کھانے کی ایک ترتیب ہے، وڈیرے بندے آدھے پہلا چاہ نہ پی پہلا کھانا کھا لی بھوک مر جائے گی، یہ مطلب ہے نکلے کہ چاہ بھی ایک منزل ہے کہ وہ جی تساں روٹی نہیں کھانی تو چاہ پی لو، جی روٹی کھانی ہے تو پہلا روٹی کھا لو، اس تو بعد چاہ پی لو، ہر شہر کو ترتیب ہے، کئی بندے ایڈے مہربان ہیں، چاہ پی کے جب میٹھا منہ چلتا ہے اجے سیک بھی منہ چلتا ہے، ٹھنڈی سی تو بوتل ہے پیو پیو خیر صلی اللہ علیہ وسلم، داد تیرے نکلنے نے ساڈے نہیں نکلنا، ہر شہر کی اللہ کوئی ترتیب ہونی چاہیے، ترتیب تو بغیر چیزاں خراب ہو جاتی ہیں، ترتیب تو بغیر نظام ہی خراب ہو جاتا ہے، ترتیب تو بغیر کم از کم نظام خراب نہ ہوئے تو بے سوادی ضرور ہوتی ہے، ترتیب تسی شادیاں کر لگو بچیاں دیا چھوٹے بندے دی پہلا کر لو جب بڑے دی ہو گئی تو بندو سے تو جب ہوئے گی تو اوکھی ہوئے گی بولو اوکھی ہوئے گی اگلے اگر کہ یہ رہ گئے بس یہ رہ وہ ریک ہے مسا دینی ہے ریک ہے حالانکہ ہو سکتا ہے مجبوری بھی ہوئے نکاح تنگ کرتا ہوئے ان اگلے اپنا پہلا ٹونگ چھڑو تاکہ تنگ نہ کرے تو دھیان نہ کم کرے کرے اس طرح بھی ہو جاتا ہے لیکن ترتیب خراب ہو جائے مثالہ میرے کو لینی ہے جنہیں گھنٹہ مثالہ نہیں بولنا چاہیے ہم میرے ہر مہینے سے پڑھی ترتیب ٹھیک ہے اصل لوگوں جنہوں ولایت حضرت علی منوان لگے ہیں نا لوگوں میں شیعہ کی گل نہیں کرتا میں وہ خطیب نہیں جنہا شیعہ کو شیعہ کرتا پھر مجھے آج کل بڑی مصیبت بڑی ہے لوگوں نے اگلے شیعہ نہیں بجا اکو آخر کسی نے کیا اپنے بگڑ گئے خدا دا نہ آگ لگی تو کسی نہیں سوچنا یا چھوٹا شیعہ گیا بڑا شیعہ جہاں بڑے شیعہ کا گھر ساڑنا وہ سارا جان کٹھا ہو جاتا وہ تیرے مقابلے سے کٹھے نے تیرے پیڑ بھی کٹھے آتے سار اٹھاؤ میں شیعہ کو شیعہ کر نہیں ہوں میں ولایت علی پڑھنا چاہنا اس انداز میں اصل کو دنیا کو ولایت علی منوانا چاہیے اصل ترتیب غلط رکھی چلو سمجھ کے سنو آوے پاوے نہ آوے ترتیب تو ٹھیک چاہیے ترتیب تو کی بلا ٹھیک ہونی چاہیے ترتیب حضرت علی کی ولایت کو پہلے سنانا نہیں کسی غیر شیعہ کے ترتیب حضرت علی کو پہلے نہیں سننا چاہیے جہے بچے کو پتہ کچی سے داخل کرائے انہوں 6ویں کی کتاب دے اس ناسی جانا یہ اس ناس جانا وہ انہیں جوگا ہی نہیں وہ انہیں جوگا نہیں جہاں بندہ اجے مسلمان ہے بچارا انہوں سدھی ولایت علی سنائیے وہ تو انہیں جوگا ہی نہیں آواز رہو انہیں جوگا نہیں برداشت نہیں کر سکتا پرانے بزرگ دیسی کیا کھاندے رہے ان کے سمجھے ہوئے نا اس پھٹنا نہیں اس بیمار ہوئے تو پھر بڑے دے پہ گیا دینا تو سی نہیں انہیں اسی دو روڑیاں گڑ کھا جاتے ہیں اسی ادا کلو کہ وہ بھی شرط سن بھائی یہ گل سچی ہے یہ کوئی شک نہیں انہیں محنت بھی کرتے سن اس طرح ہوتا سی آج کل اس طرح نہیں ہوتا یعنی انہیں جوگا نہیں انہیں جوگا نہیں میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے ہر بندہ ولایت علی جوگا نہیں شاد رکھے جو میں سنا میں سچی کر رہا ہر بندہ ولایت علی جوگا
ਟੀਕਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਸੀਸੀ ਲਾਉਣਾ 2 ਸੀਸੀ ਲਾਉਣਾ 4 ਸੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਈਏ ਹੈ ਸ਼ਫਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਫਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਉਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਅਲੀ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ شروع کرو جتوں شروع ہوتی ہے۔ جے تے قرآن چ ولایت علی شروع ہوئی ہے پہلے تے پہلے شروع کر لو جی، پہلے شروع ہوئی نہیں نبی دی 23 سالہ زندگی جی دسو کہ اعلان پہلا ہویا ہے کہ آخر تے ہویا ہے۔ سب تو پہلے خالق فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے ولایت علی یا پہلے ولایت رسول یا پہلے ولایت الہی، قرآن کی ترتیب حضرت علی کی ولایت اول نہیں، تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے، تیسرے نمبر پہ۔ وہ بندے وہ جو پاگل ہو گئے ہیں جڑے آتے ہیں شیعہ ترون نہیں مانتے، ان ترون کی بنیاد تے شیعہ مذہب قائم ہے۔ سب تو پہلے ولایت الہی، سب تو پہلے ولایت الہی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پہلا ولی اللہ ہے۔ اگے اللہ نے دسیا ہے کہ میں ولایت وچ کم کی کرنا، میرا ولی بحثیت ولی میرا کم کی، جڑا اللہ کم دسیا ہے وہ جناب میں قرآن چ پڑھ دینا۔ جڑے بندے کو مطلب پتہ لگے گا یہ ڈاکٹر ہے، لفظ ڈاکٹر ہے، اگوں تساں ویکھیا پہلی بار یہ کہ ڈاکٹر کی شک پیندا کہ جتیاں کڈ دے، کبھی بھی نہیں۔ لوگوں کو پتہ بھی علاج کرتا ہے، جہاں پتہ لگے پروفیسر کی پتہ لگتا ہے پڑھاتا ہوا اے چودھری، یہ مطلب چودھری کا نام آن کی دیر سے جائے گا، مزمین بھی ہوئے گی، ڈیرا بھی ہوئے گا، ڈنگر بھی ہوئے گی، یہ گھروں لسی لب جاتی ہوئے گی، لب جاتی یہ گھروں ہوئے گی۔ کہ تو کی خیال ہے چودھری کر منڈی پھڑ کے ٹریا ہو، لیکن لسی کا پتا میں کرن چلا۔ یہ مطلب ہے اس وقت تک چودھری نہیں کھوانا چاہیے جدوں تک وہ منگتا ہے۔ منگن والے چودھری نہیں ہوتے تو جنہوں کے وس چ کھ نہ ہوئے وہ ولی نہیں۔ سب اٹھاؤ میرے نال، میں پھر اس کر دیتا، منگن والے چودھری نہیں ہوتے تو جنہوں کے وس چ کھ نہ ہوئے وہ ولی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے۔ میں انہاں آیتاں نو موضوع اپنا بنایا الحمدللہ، جہے شیعہ ممبراں تے کدی کسے موضوع ہی نہیں سن بنائے۔ آیتاں بڑیاں جو بندیاں نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انہوں جدوں موضوع بنایا پھر شیعہ بنایا، پھر اساں ہی بنایا، پھر دوجے تے نہ بنایا۔ انہاں سامنے سمجھڑی آیت ہی نہیں، تے آیت ہی شیعہ والی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جدوں پڑھی اہل سنت نے پڑھی دھیان نال، وابیاں پھر نہیں پڑھی، مقابلہ ہے بے نام یہ سارے اہل حدیثہ جدوں موضوع بنایا ہے بنایا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ آیتاں وانڈ لئی ہیں انہوں نے بلا جانے ولایت کے وانڈ سارے اٹھاؤ میرے نال میرے عزیزو۔ خالق فرماتا ہے اللہ ہے ولی ایمان والوں کا، کرتا کی اگے اللہ کا کام ہے جڑا ولایت کے تحت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخرجہم، ہم دی ضمیر مومنین دی طرف، پڑھ لکھے بندے بیٹھے ہم دی ضمیر مومنین دی طرف، کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم وہ نکال لیتا ہے ان کو مومنوں کو، من الظلمات ظلمت سے، اندھیرے سے، جہالت سے، لے کہا جاتا ہے الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ چونکہ اللہ ولی ہے لہذا وہ اپنے ماننے والا جہالت سے نکالتا ہے اور ہدایت میں لے آتا ہے۔ یہ مطلب ہے ولی کی صفت ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت لیتا نہیں۔ پھر سن لو نا، ولی ہدایت دیتا ہے، ہدایت لیتا نہیں۔ ولی جہالت جو کٹ ہے تیرا اندھیرے جو کٹ کے روشنی
جنے بندے ہدایت یافتہ ہوئے نے، ہدایت یافتہ یعنی جنہ جہالت چھڈی، اسی تو بڑے مقدر والے تھے کہ ماں باپ مسلمان سن تے سانو کوئی شاید کچھ چیز چھڈنی نہیں پئی، کوئی چھڈی ایسا شروع کر لی ہوئے تو بکری گل جیڑی اللہ چھڑائی ہے انہوں اسا شروع کر لیا ہوئے تو یہ الگ کر لیا، باقاعدہ سارے تے آج کوئی نہیں آئی بھی اے چھڈ دے کیونکہ اسی مسلمانہ دی اولاد یہ جو نبی پاک کا دور سے تو مسلمانہ دی اولاد کوئی نہیں سی، انہوں کو ہر شے آپ چھڑانی پئی، یعنی بت چھڑ دیو، شراب چھڑ دیو، جوا چھڑ دیو، سود کھانا چھڑ دیو، لوکاں لوٹنا چھڑ دیو، بچیاں نوں سیدھا دفن کرنا چھڑ دیو، ماں بہن پنیوی دا حیا کرو، انہاں نال نکاح کرنا چھڑ دیو، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا کچھ چھڑایا کنے نے؟ اللہ فرماندا میں ولی ہاں، اس اندھیرے چ لوگاں نوں میں کڈے تے میں لوگاں نوں لیاندا ہے ہدایت دی طرف۔ پوری تاریخ وچ کوئی بندہ نہیں لگدا جدے اللہ متھے لگا ہوئے کہ اللہ آکھے ہوئے یہ غلط پیا کرنا، مولا تعالیٰ آباد شاد رکھے۔ اور کمال ہے کہ دور بھی اللہ کوئی نہیں، حبل ورید شاہ رگ دے نیڑے، وہ بندہ تاریخ چ نہیں لگتا جنوں اللہ پین لگیا شراب ایتھوں کولوں آکھیا ہوئے جو بندے آکھیا ہوئے کیڑا ہے تے کولوں آواز ہوئی کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا ولی ہوں، تے میں تیرے اس اندھیرے چ ڈوبن نہیں دینا، یہ اج تک انجو ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تے کسے بندے کو باہوں پھڑ کے ہدایت ول لیاندا نہیں، اللہ لوگاں دیاں بوجھیاں جو شراب دی شیشیاں کڈیاں نہیں، اللہ لوگاں نوں تاں پھڑ کے بتاں تو پرا ہٹایا نہیں، اللہ میں ولی میں ہوں، ایک کام بھی میرا یخرجہم نکالتا ہے ان کو اندھیرے سے اور لے آتا ہے نور کی طرف۔ ہن قرآن کی جڑی ترتیب ہے میں تے نہیں لائی، مجبوری ہے کہ اگلی آیت میں پڑھ لگا 27 پارے چ، یہ پڑھیے تیسرے پارے چ، مجھے آئے تو یہ اگلے پاسے ہوتی نا تو چھتی سمجھ آئے جی میں سیدھی گل پہ کرنا، اگر آج ہن آیت پڑھنے لگا اس آیت تو اگلی آیت 257 نمبر آیت میں پڑھی 258 یہ ہوتی نا تو سمجھ چھتی آئے نہیں، ہن مجبوری ہے کہ وہ آیت وچ پڑھی ہے تو کٹ کٹ کر کٹیاں کرنیاں پیندیاں۔ اللہ نکالتا ہے لوگوں سے کو کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمت سے، اور لے آتا ہے الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ میں کہ اللہ تم تو کسے بندے کو ہدایت دیتی نہیں، تسی تو سامنے نہیں آئے، کسی نے بولے ہی نہیں۔ قرآن حکیم سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 9 خالق والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جس نے آیتوں کو اتارا اپنے بندے پر، اپنے بندے پر اپنی آیتوں کو نازل کیا۔ میں کہا پھر اللہ فرماتا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، جس بندے پر میں نے آیتیں اتاری ہیں وہی تمہیں ظلمت سے نکالے گا اور نور کی طرف لے جائے گا۔ سبحان اللہ، بالکل انتہائی واضح ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کرے گا کون؟ جدھے میں آیتاں نازل کی تھی، ادھر تے بحث کی ضرورت نہیں، میرے نال تھوڑے کتاب کرو، آیتاں تے سرکاری دو عالم تے نازل ہوئی، سرکاری دو عالم تے حضور نبی پاک تے آیتاں نازل ہوئی۔ یہ مطلب ہے یہ ظلمت چوں کڈن والا تے نور چ لیاون والا کام مصطفیٰ کیتا، مصطفیٰ کیتا کام میں ولی دا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ساڈا ولی ہے، کام تو کرنا سی، یہ نبی کو کروائے۔ اللہ فرماتا فکر نہ کرو، جڑا اس کیتا ہے نا یہ کام، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک تمہارا اللہ ولی ہے اور اسی اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ نے اپنی ولایت کو استعمال کیتا ہے محمد کے ذریعے۔ سبحان اللہ، یہ نبی نو ولی بھی اللہ ہی آکھے، اللہ ہی آکھے، عہدہ بڑا بلند سی جڑا اللہ نے اپنا عہدہ نبی نو دیتا ہے۔ عہدہ مطلب ہے کہ ولی دا معنی وارث ہے، ولی دا معنی سربراہ ہے، ولی دا معنی سرپرست ہے، ولی دا معنی ذمہ دار ہے،
ولی دا معنی با اختیار ہے، ولی دا معنی وارث ہے، یہ سارا کچھ اللہ سی ہو سکا انما ولیکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ فرمایا بس مینوں لبن کی لوڑ نہیں ہے، تہاڈا وارث ہے، اے تہاڈا سرپرست ہے، اے تہاڈا ولی، اے حضور دی ولایت اللہ نے قرآن وچ واجب قرار دیتی۔ آپ سامنے نہ آ کے محمد جیسا ولی اللہ سانو عطا کیتا ہے، یہ مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ولی بننا ساڈا حق نہیں۔ بولو اچھا حضور ولی بھی نے نا، اچھا نبی بھی نے، رسول بھی نے، تو ولی بھی نے، یہ جڑے پہلے دو عہدے نے انہاں وچ صرف لفظی معنی سنو۔ نبی دا معنی خبر دینے والا، نبی دا معنی خبر دینے والا، رسول دا معنی پیغام پہنچانے والا۔ حضور جڑی خبراں لوکاں نوں دتیاں نے او دے تحت تو نبی نے، یعنی وہ دی وجہ تو نبی نے، تے جڑے پیغام دیتے نے او دی وجہ تو رسول نے۔ اگوں جڑی بندیاں مننی ہے نا نبی دی گل مننی، او ولایت دے تحت مننی۔ کیا بات ہے، مولا تعالیٰ آباد رکھے۔ میں میری خبر دا وصول کر لینا یہ بادری کوئی نہیں، آمد ہوتا ہے ولایت کی وجہ تو۔ میں تو ایک مثال دوں، معاویہ نے ایک بندہ بھیجیا کوفے، اس جا کے آخیا کہ تم رولا پا دے کہ معاویہ فوت ہو گئی۔ اس آ کے بندے کو بیٹھا، جمعہ بندے نہیں بیٹھے ہوتے باہر، 2 منٹ بیٹھا تو کہنے لگا کہ معاویہ فوت ہو گیا، نہ تو فون ہوں دے سکتے، بندہ کار ملا کے پوچھ لیتا جی گھوڑیاں تے بندے جاندے سن تے 8-10 سال بعد پیغام پہنچتا سی دوسرے شہراں کہ اتنے اے ہو گیا، ہور تے ذریعہ ہی کوئی نہیں سی۔ وہ ساتھ آخیا کہ معاویہ فوت، وہ چلا گیا، وہ تے ترتیب ایسا دیتا سی کہ دوسرے پڑھ کے بندہ اس کو کرے، وہ کسی اور تھا پرلے مرلے بیٹھ کرنے لگا معاویہ فوت، وہ ٹر گیا، تیسرے پڑھ کے اور بندہ کر لیا، پرلے مرلے ٹر گیا، اس تیسرے پڑھ کا کیا معاویہ فوت ہو گیا، وہ بندے ہوئی روڑا پہ گیا، آہو یار کمی کل سونے سی مر گیا، کسی آخیا میں بھی پرسوں سونے سی، پرسوں ایک بندہ ادھر گل کرتا سی، وہ ہولی ہولی پورے کوفے چ گل پھیل گئی، پھیلائی اس انداز میں کہ بندے میں یقین ہو گیا کہ گل سچی ہے، کیونکہ کلے اس نہیں کی، کل بھی ایک بندہ کرتا سی، پرسوں بھی ایک بندہ کرتا سی، تے مسافرہ لنگدیاں پرسوں بھی دسیا ہے، کل بھی دسیا ہے، کل کی تصدیق ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام تک کل پہنچی، خبر پہنچی کہ معاویہ فوت ہو گیا۔ حضرت نے خطبہ دیتا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں علی کی جان ہے، معاویہ مر نہیں سکتا جب تک علی کی داڑھی خون میں رنگین نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے کہ حضور نے اپنی شہادت کی خبر دیتی ہے کہ میں پہلے شہید ہونا تے اس بعد مرنا، یہ ترتیب وہی دس سکتا ولی جو فرمائی جب حضرت علی نے جو خبر دیتی نا کہ میں شہید پہلے ہونا تو معاویہ میرے تو بعد فوت ہوئے گا، وہ بندے اتھے لگے پھرنے سن، وہ نہیں 2-3 بندے وہ اتھے ہی سن، وہ خبر لے کے واپس چلے گئے۔ انہوں نے جب معاویہ کو دسیا کہ لو جی اسا 3 دن جو خبر پہنچائی ہے، اخیر علی نے خطبہ دیتا مسجد کوفہ تو اس آخیا کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، گل غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، پہلا میں شہید ہونا پھر اس فوت ہونا۔ لو جی اگلے جمعے وہ چڑھ گیا ممبر تے کھلو کے آخر لگا لاؤ بھائی سچ جھوٹ کا نتارا تساں آپ کرنا ہے، موت زندگی کی خبر اللہ کو کسی اور کو نہیں، میں ممبر تے کھلو کے اعلان پیا کرنا، ایک علی ہے تے ایک میں معاویہ، میں اعلان کرنا، لکھ لو نوٹ کر لو، میں مسیطے کھلو کے بیانا بھی علی پہلا دنیا تو جانا ہے تو میں وہ تو بعد جانا ہے، جے میں جھوٹا نکلا تو پھر میں جھوٹا، اس غور نہیں فرما، اس اگر جے میں اس خبر ہے جھوٹا نکلا
ہے تو ویسے کتنا بڑی بڑی گل کہ بندہ آ کے فلانے پہلا مرنا تو میں مگروں یا میں مگروں تو فلانے پہلا، ایک دعویٰ کیتا نہیں جا سکتا، لیکن اس مسیطے کھلو کے آخیا کہ اگر میری یہ گل جھوٹی نکلے تو میں جھوٹا، یہ گل وچ علی دا سچ سی۔ دشمن ہونا اور گل ہے، جنگ کرنی اور گل ہے، مقابلے تے ہونا اور گل ہے، یہ مطلب اندروں وہ بھی جاننا سی کہ ہے علی سچا، غیر دکھاؤ یقین انہوں ہے سی کہ گل اس سچی کی تھی، جدی گل تے دشمن اعتبار کرے اس ذات دا نام علی ہے۔ آواز ہوں خبر تے اس من لی، حضرت علی نے خبر دیتی نا تو خبر اس مان لی، تو علی نہیں منے، خبر کا تسلیم کرنا ایمان دی علامت نہیں۔ ہوئے ہوئے آباد رہو یار، خبر کو تسلیم کرنا علامت ایمان نہیں، وہ دیتے عمل کرنا علامت ایمان ہے۔ اگر وہ علی دی خبر کو سچا سمجھتا سی تے علی کو سچا سمجھ کے مقابلے تے نہ ہوتا، خبر دا سچا ملنا ایمان نہیں، عمل دا نہ ایمان ہے۔ ایک خبر سچی ہے کہ شراب حرام ہے، بولو شراب حرام ہے، نہ پینا عمل ہے، جوا حرام ہے، نہ کھیلنا ہے عمل ہے۔ پریشان نبی دا بڑا خبر دینا، نبی خبر دیتی ان تے ابو جہل بھی من گئے کہ نبی آکھیا پہاڑ دے پیچھے فوج ہے، اس آکھیا میں مننا، نبی آکھیا جے نہ ہوئے، اس آکھیا نہ ہوئے تو تے سچے ہیں، تیری خبر غلط ہو نہیں سکتی، یہ مطلب ہے نبی نو خبر سن کے نبی نو آکھنا تو ٹھیک ہے، یہ ایمان نہیں۔ رسول پیغام دے رہا ہے، بندہ پیغام رسول کر دے، مثلا بندہ پیغام بھیجدا لالے موسیوں اپنے کھوہ تے، اپنے نوکر نو آندا کہ شام نو دھار کڈ لے، بولو اس پیغام دے دیتا، اینو پیغام مل گیا، اس پیغام سن لیا، وہ شام نو کھوہ وال جائے ہی نہ، وہ پیغام دینے والا راضی ہوئے گا نہیں۔ خبر سن کے وصول کرنا اے ایمان نہیں، پیغام سن کے قبول کرنا، وصول کرنا تے کول رکھنا اے ایمان نہیں۔ نبوت اور رسالت دیتا ہے، پیغام سنے تے وصول کیتے جاتے ہیں، عمل وہ کرتا ہے جڑا انہوں ولی بھی بنتا ہوئے۔ سبحان اللہ، نبی رسول تے ولی، میرا محمد نبی بھی ہے ولی بھی ہے، نبی بھی رسول بھی تے ولی بھی، جن نے اشتہار میلاد النبی دے چھپنے دھیان نہ دیکھا جی لکھیا ہوئے گا نبیاں دا نبی، رسولہ دا رسول، کدی توفیق اللہ ہے سنت متبع تو لکھ در ولیاں دا ولی۔ بھائی لطف دے آئے نا، یاد قرآن جی حضور دی ولایت لکھی نہ ہوئے، حضور ولی دے آئے نہیں، لیکن مولویاں یہ دسے نبی نے رسول ایسے ہلے کیا ہو گیا بھئی وہ ولی بھی نہیں، اب تو اندروں اترے نے مولوی جانتے نے دو تے نبوت تے رسالت نبی تے ختم ہو جانے نے، انہاں دا ذکر کرو جڑا جاری رہنا ہو دا بالکل ذکر نہ کرو، نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، رسول تو بعد رسول کوئی نہیں، لیکن محمد جیسے ولی تو بعد ولی ہے نہیں۔ سنتوجہ فرمائی، رسول ولی نہیں، قرآن کہہ رہے ولی نہیں، ولی کا معنی وارث ہے، ولی کا معنی بات اختیار، ولی کا معنی ذمہ دار، ولی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور فرمایا سی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
ولی دنیا بھی کام آتا ہے تو آخرت بھی کام آتا ہے. اگر محمد آخرت ولی نہ ہوتے آخرت ولی نہ ہوتے تو مقام محمود تے کیوں کھلو؟ مقام محمود تے کھلون گے نا بندے سرکار دعا نہ. اور لطف ہے کہ میں حیران ہونا بندے تو جنہ ویگنا تے انے بعد لکھ رہے ہمارے سے لیے صرف اللہ ہی کافی. اچھا تے روز کلپنا ٹی وی میں مکہ شریف یہ دعا سنی ہے کہ اے اللہ محمد کو اس مقام پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما. اللہم اے اللہ گل اللہ نال پہ ہوتی. یہ بہرامند کا ترجمہ کوئی نہیں ہوتا لوگوں ویسے یاد سارا ہو گئے. میں بہرامند کا ترجمہ کرنے لگا پنجابی. اس نے توجہ فرمائی تو میں دستا بالکل مرضی ہوتا ہوئے گا. اس ساری دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ گل اللہ نالے بندہ پہ کرتا اے اللہ نبی پاک نو اس مقام تے کھڑا جنوں تو محمود رکھے تے اے اللہ گل اللہ نالے اے اللہ نبی پاک نو اتھے کھڑا او اتھے کھلو کہ تینوں آکھن پہ اینو چھڑ دے. اور پھر سن لو میں دوبارہ کر دینا اس تو علاوہ تو گل نکلی نا 1000 باری سوچیا جے 1000 باری سیدھی دوبارہ دیکھ کے پھر میں فون کرا جب گل ہے کہ تو علاوہ کوئی نہیں. اللہ نال گل ہے کہ اے اللہ جی اللہ جی وہ آخر جی کرو گل اللہ بندہ بیان یا اللہ سرکار دو عالم مقام محمود تے کھڑا ہو نا وہ اتھے کھلو کے تو انو آکھن پھر میں نو چھاڑ دے تیری تو گل اللہ نال سندھی ہو گئی ہے. سارو تھاؤ میرے نال کہ اللہ ہمہ دا مطلب کی نوجوانوں اللہ ہمہ دا مطلب کی اے اللہ یار اے اللہ یہ مطلب گل اللہ نال ہے. اس مخاطب دا مخاطب اللہ اللہم جتھے آئے گا وہ مطلب اے اللہ اللہم اے اللہ یہ مطلب بندہ اپنے اللہ دا مخاطب ہے تے اللہ دا مخاطب ہے. اے مخاطب کہہ رہے ہیں اللہم اللہ ہم کر گل میرا بندہ نبی پاک کو اتھے کھڑا تے وہ تینوں آکھن تے میں نو چھڑ دے. تیری جو گل اللہ نال ہوئی ہے وچ محمد نو کیوں پانا ہے؟ گل اللہ نال پیا کرنا ہے وچ وسیلہ ہے دا مطلب ہے تینوں اللہ سیدھا سیدھا چھڑ دے تو تے محمد دا بوئے ہی چھڑ دے چھڑ گئی نہیں ہو. یہ دا مطلب ہے اس ولی تک سفارش واسطے بھی کسی ولی دی لوڑ یہ مطلب ہے پہلا ولی سیدھا سیدھا نہیں ملتا جدوں تک پر رسول ہو رسول دے دروازے تے نہ آئی. اللہ بھی ولی ہے پھر رسول ولی ہے ترتیب شروع ہو گئی نا. یار کمال ہے جڑا بندہ گجرا ہوئے پنڈی جانا چاہتا ہے ایس روڈ دے ذریعے وہ لالا موسیٰ پھر نہیں ہونا آنے نا جے وہ آخر کو میں سواوے نہیں جانا تے جانا کتھے جے لالا موسیٰ نہ گیا تے پترا پھر سواوا آگے آوے ہی آوے جے تے اسے روڈ تے نہیں ہو صدقے جانا جے تے سدھا نہیں ہو اسے روڈ تے پھر لالا موسیٰ بھی آوے تے سواوا بھی آوے ہی آوے جے تے مسلمانہ بدائے تے روڈ تے سدھا نہیں ہو تے پھر اللہ بھی آوے ہی آوے محمد بھی آوے ہی آوے تے اگے علی بھی آوے ہی آوے جے تے سدھا گل کے بڑا سدھے ہوں اتھوں کوئی ادھر جنگانے کو اجو پہ جائے تو بستے نہیں جی کوئی تھلے لے جائے پٹڑیوں لے جائے تو بکری کر. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ علی تک توجہ رکھے جیڑا لالا موسیٰ لنگ گیا اب اس آوے لنگ گیا جی تو سیدھا جانتا ہے تو پھر تو پنڈی آوے آوے نہیں تو جی راہ جو کتنوں پٹڑیوں لے گئے پھر کہ پنڈی تو نہیں ہوگی. اگر پھر چکوال آ جائے پکھر آ جائے میاں واڑی آ جائے کوئی ہو ہی آئے گا کوئی پنڈی تو نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے جیڑا پنڈی نہیں نہ پیا پڑتا سمجھو پٹڑیوں لے گئے نہیں کون فرمایا. یہ مطلب ہے وہ جہنم سوابے تک آیا سیدھا
والذین آمنوا ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਲੋ ਆਉ ਤਾਂ ਬੈਠ ਬੋਲ ਜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਨਾ ਤੇਰਾ تو جو ہے سیدھا رہے گا پنڈی آوے بندہ سیدھا رہے خدا کی قسم ہدایت لری تے آوے کیونکہ آیت انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کتاباں میں بہت یہ قدیم لیندیاں کیوں آکھیا سی کافی سمجھتے ہیں یہ دے ہوتے ہاتھ اسی تو نہیں کافی سمجھتے اسی تو اہل بیت کو ضروری سمجھتے اسی اہل بیت کو ضروری سمجھتے قرآن تو میرا ہاتھ ہے تو جب بندہ دا جاتا ایمان ہے تو سیڑھیاں بڑھ کے بڑی بڑی دور ٹر جاتی ہیں میرا قرآن تو آتے میں مکہ شریف جو اہل حدیثہ کی قبلہ کتاب لکھی چھاپی اہل حدیثہ کی مکے کی چھپی عربی کتاب میرے پر موجود ہے قرآن تو میرا ہاتھ ہے وہ فرماتے ہیں ایک ولایت والی آیت اتری ادوں میں جدوں علی نے انگوٹھی صدقے جاتا صدقے میں تے وہ بھی عجیب گل ہے سی صدقہ تے لوکی اے انگوٹھی دین تو بعد میں ایک کتاب چ پڑھیا ہے کہ کسے بندے 40 انگوٹھیاں وہ مطلب ہے کہ کئی بندے ایسا کرتے ہیں کہ کھوتے اس نہ ہو جائے بعد روپیہ لگ جانا کسی کا ڈگا وہ روپیہ پھڑ کے اس روپیے لے کے نا ایک بار تو پھڑ لیتا بہت چھپاتا چھیتی اگوں پھر جانتا نہیں پھر دوڑوں بہندا بھی کھو رہے کتنے کھل رہے ہو بس میں شک پائی تھا نا بندہ یہ حضرت امیر المومنین نے اٹھی زکات دیتی ہے صدقہ دیتا ہے تے ہاتھ تے رکھو ہی رکوع تے عالم وچ دیتا ان چکے ہویا کدی نہیں سی ولی کرتا ہی ان جڑا اگے کدی نہ ہویا خدا دی قسم جڑا ولی ہوئے نا وہ کم وچ نہیں کرتا جڑا اگے نہ ہویا ہوں دیکھو نا جڑا بندہ نماز پہ پڑھتا ہے انہوں بندہ آ کے پڑھنا واسطے دے تو کدی بھی نہیں دیتا پہلا نماز پڑھتا ہے پہلا نماز پڑھتا ہے حضرت علی نے وکھرا کام کیتا تو گوڑے تو چک کے پچھاڑتا ہے وہ بھی یہ جی میں کسے کر لے گا کیونکہ بندہ نماز پڑھتا ہاتھ پیچھا بتائے تو مطلب ہے نہیں کہ میری انگوٹھی لا کے لے جائے یارے بھی تو سکتا نا پیچھے ہاتھ کی طرف کھوکڑ لگا تو ہے توجہ فرمائی ہے جیڑا بندہ مطلب عالم چانچ کرے رکھی شاہ ان آج کیتا تو اس دا انگوٹھی رکھ نکلی ایک گل رسول اللہ نے انہاں فرمایا بلال دی اذان نال بندے کٹھے ہوئے سن ایسن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال نے اذان دی کچھ بندے رکوع میں تھے کوئی سجدے میں تھے بندے مختلف حالتوں میں سن علی رکوع میں سن وہ انگوٹھی دیتی تو لے کے نکل گیا رسول اللہ نے خبر ملی کہ اے عالم حضرت علی نے حالت رکوع وچ کیتا ہے تے اودوں اور خالق کو آکھیا کہ خالقا یہ بندے پریشان نے پہ نماز انج بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ بچوں شہواں میں دیتا رہے جیت بچوں کو شہواں میں دیتا رہے کدی انج بھی ہوا ہے دیکھو نا اسی موبائل پہنچ چکا کئی بار ایڈے اچھے بندے ہوتے ہیں مہربان وہ نماز بھی موبائل بند نہیں کرتے کئی بار با جماعت نماز جو دے کرتے گانا لگ جانا ہو جانا کچھ کئی بیٹی انہوں نے اترے کرتے بچ گانا وہ پھر مشارے کی کرتے ہیں کھلوتے ہوتے ہیں جے تو کوئی اینجڑا ہو گئے تو موبائل اتنے ہو گئے تو اینج پہ اٹھ چپ کے میں کرے ہو تو ایتوں تو بٹانوں نہ پہن نہیں جاتا تو جے کوئی اینجڑا ہو گئے تو او دا موبائل تو تاں ہی بند ہو گئے سینجڑا ہو جا ہو گئے وہ بھائی اتوں آنے پہ کرتا میں کہہ طریقے بند ہو جائے کہ وہ بندہ پیڑا تو پہنتا سارے نمازی ڈسٹرب ہو گیا خوشبو خضو نہ رہا خوشبو دیکھو نا اور بندہ نماز کھلوتا ہوگا تو بچ لگا ہوئے جادو گھرا کام سارا خراب ہو گیا عزیزو ایک دے کام نماز چھوڑ تو بندے پریشان ہو رہے ہیں اس دور بھی بندے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ چلی نماز بچوں شہوان دے لو بچوں کو شہر رہ جائے وہ پریشان ہو کے بندیاں پوچھا یا رسول اللہ انج بھی کبھی ہوئی ہے نماز حضور نے پوچھا انج نہیں پوچھو کہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں یہ میرے دسو انج کیتا کیسے پورے صحابہ نے فرمایا علی ابن ابی طالب یہ
بن ابی طالب نے کی تھی. حضور نے آخیا کہ گل ہے کہ نماز میری نہیں، میں بھی اللہ کی پڑھنا، ابھی بھی اللہ کی پڑھنا، تسی بھی اللہ کی پڑھنا. بہت اچھی گل ہے کہ انہوں ہی پوچھنے ہیں نماز بھی تیری، نمازی بھی تیرا، زکات بھی تیری، رکوع بھی تیرا. خالق نے جڑا جواب بندے نوں دتا ہے نا وہ یہ آیت ہے انما ولیکم اللہ. ایک اللہ ولی ہے، ایک تہاڈا اے رسول ولی ہے، تے طریقے اس قسم دے لوگ ولی نے جڑے زکات بھی دے جاندے نے، رکوع بھی کردے ہیں. یہ ولایت ہے. یہ حضرت علی دی ولایت تیسرے نمبر تے جناب آئی ہے. تیسرے نمبر پہلے اللہ ولی، پھر وہ رسول ولی، پھر حضرت علی ولی. میں تو ابتدا چاہتا ہے شاید کہ میں اہمیت دسنا چاہتا کہ ولایت علی دی اس قدر اہمیت کیوں، جنہوں کہ امام حسن بھی ولی نے، الحمدللہ امام حسین بھی ولی نے، زین العابدین علیہ السلام بھی ولی نے. کیونکہ ولایت والی آیت وچ آخری سیدھا جمع ہے. قبلہ بیٹھے ہیں والذین، وہ لوگ آمنوا الذین جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور رکوع کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں. یہ مطلب ہے ایک نہیں، ایک نہیں، یہ زیادہ نہیں. یہ تیسرا حصہ نا آیت دا، یہ علی بھی نے، حسن بھی نے، حسین بھی نے، زین العابدین بھی نے، محمد باقر علیہ السلام بھی نے، اور حضرت مہدی علیہ السلام تک کے سارے اولیاء نے، ولی نے، سرپرست نے. اہمیت حضرت علی کی ولایت کی کیوں ہے؟ وہ ایک جملہ سن لو تو میں اجازت دے. اہمیت اس واسطے حضرت علی دی کہ یہ باقاعدہ اعلان قرآن جو ہے تے براہ راست اے آیت حضرت علی دے فعل مبارک تے اتری. پہلی اہمیت تے یہ ہے کہ یہ آیت حضرت امام حسین دے فعل مبارک تے نہیں اتری، حضرت امام حسن دے فعل مبارک تے نہیں اتری. وہ سارے چیز دی زیل چاہتے ہیں، براہ راست مولا علی واسطے اتری. اگلی گل ہے میرے کو ترجمہ خطبہ غدیر دا کسے نام سنیا ہوئے تے اے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب دا اس میں گرم بسم اللہ جناب شکریہ. چونکہ جڑے بندے کتاباں پڑھتے رہتے ہیں وہ اس گل تو واقف نے کہ علامہ صاحب کی تفسیر بھی بڑی اچھی قرآن کی موجود ہے جوادی صاحب کی. اے میرے کو خطبہ غدیر دا ترجمہ ہے. اس آیت کے متعلق غدیر وچ کھلو کے نبی پاک نے صحابہ دے بہت بڑے جمع کفیر چیز ارشاد فرمایا کہ آج میں اس آیت کا سبب واضح کرنا چاہتا ہوں. مجلس مکمل ہونی چاہیے اور ان جملے کا مکمل ہونا بڑے عالم دین کے جملے تھے. وہ فرمانے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس آیت کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کیوں کیا. وہ فرماتے ہیں بار بار مجھے جبریل نے بار بار مجھے جبریل نے اللہ کا یہ حکم آ کے دیا ہے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر اسی مقام پر ٹھہر کر دنیا والوں کو بتا دوں کہ علی میرا مسیح ہے، تمہارا امام ہے. میرا مسیح ہے، تمہارا امام ہے. میں نے بار بار والی گل جڑی ہے یہ ترجمہ نہیں نا، یہ خطبہ غدیر بھی اس آیت کا ترجمہ موجود ہے. انما ولیکم وہ ترجمہ کی ذیشان صاحب نے وہ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ اور رسول کے بعد علی تمہارا حاکم ہے. اللہ تمہارا حاکم ہے، رسول تمہارا حاکم ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا کا علی حاکم ہے. یہ مطلب حاکم کا مطلب حکم دینے والا. ترلے نال جڑا لوکاں نوں منوائے وہ علی نہیں، جدا حکم واجب ہوئے وہ دا نام علی. ایتھے ایک جملہ ہے جڑا بار بار جبریل آندا رہا ہے. بار بار کیوں؟ تسی مینوں آندے ہو کئی باری بار بار تینوں کئی باری یار آکھیا پڑھ چھڑ ایک تے پڑھ چھڑ کئی باری کیوں شاید تسی چاہتے ہو کئی باری تینوں ایک باری آکھیا تینوں کئی باری آکھیا. یہ مطلب کئی باری تساں آکھیا تے کئی باری میں پڑھی نہیں. یہ مطلب یہ نہیں کرے. یہ مطلب اللہ بار بار جو حکم دیتا سی مطلب نبی پاک پہنچاندے نہیں سن. یہ نہیں کہ اللہ دی حکم دی نعوذ باللہ نافرمانی کر دے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بلکہ اصل کہہ لیں گے کہ اللہ بھی فرماندا سی کہ کہہ دے تے نبی فرماتا سی کو موقع ملتا تے آنا. اور کئی موقعوں تے اللہ فرماتا سی آج
کہ کدی نہیں سوچنا کہ نبی پاک اللہ کے حکم کے سامنے اگو کر سکتے ہیں کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یہ فکر نہیں کرنی. اس واسطے نبی جو ہے اللہ فرمایا قبلہ تن ترزا اسی قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی ہو جائے. یہ مطلب ہے اللہ دیا مرضیاں مصطفیٰ دیا مرضیاں شامل ہیں. یہ آپس ہزار باری صلاح کرو سانو حق نہیں کیوں کی میں کرتے تو کی میں کرتے. یہ صلاح کئی باری کیتی نے اوڑے نبی پاک نے تھوڑا جا آکھیا نا اتھے کہ اتھے وہ دی وجہ نبی نے دسی ہے صدقے جانا. آپ نے فرمایا آج یہاں جو مجھے حکم ہوا ہے آج میں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ اس کے بعد میرے پاس وقت ہی نہیں، تھوڑا عرصہ دنیا میں باقی ہوں. آج پہنچا رہا ہوں اس مجمع میں جہاں مومنین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت ہے. نبی نے فرمایا اس مجمع میں مومنین تھوڑے نے تے منافقین زیادہ نے. اور حضور نے فرمایا وہ لوگ یہاں موجود ہیں کون جو مجھے کاہن کہتے تھے اور آج بھی کاہن سمجھتے ہیں. کاہن کہتے تھے صدقے جاؤ جدو مسلمان نہیں سر ہوگا ادو بھی کاہن آتے سن. نبی فرماتے ہیں آج بھی پیسہ نہیں دے لفظ کافی یہ منافقین واسطے. نبی نے فرمایا وہ بندوں کی یہاں کثرت ہے اس مقام غدیر میں جن کے دل کچھ اور کہتے ہیں اور زبانیں کچھ اور کہتے ہیں. اب کہ حضور نے فرمایا کہ آج مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں میں پہنچا دوں. میں نشاندہی کر سکتا ہوں، اشارہ کر سکتا ہوں کہ وہ ہے، نام بتا سکتا ہوں کہ وہ ہے، میں پکڑ کر کھڑا کر سکتا ہوں کہ وہ ہے. رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میں نشاندہی کر سکتا ہوں کہ یہاں منافق کون ہے، لیکن آج بھی میں اپنے کرم سے کام لے رہا ہوں. اللہ اللہ تیرے کریم کو صدقے. نبی فرماتے ہیں آج بھی میں اپنے کرم کو کام پہ لینا ورنہ میں نے پتا جائے کیڑا کیڑا ہے. یہ مطلب ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ نبی نو پتہ ہی نہ لگا، نعوذ باللہ نبی نو پتہ ہی نہ لگا، نعوذ باللہ. خبردار نبی نو پتہ سی کیڑا کیڑا ہے کہ کی ہے. یہ مطلب ہے جڑے منافق بچے رہے نہیں اپنی ہوشیاری تو نہیں بچے رہے، محمد کے کرم تو بچے رہے. صدقہ جاواں آواز میں ہو جناب بہت اچھا جناب تم سنیا. یہ جن بچے رہے ہیں یہ اپنی ہوشیاری تو نہیں بچے، یہ سرکار دے کرم تو بچے. سرکار دو عالم نے اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ ولی بھی ترین ہے، اللہ رسول تے مولا علی. یہ مولا دے لفظ بھی ترواں تے آئی، ایک اللہ تے، ایک رسول اللہ تے، ایک مولا علی تے. کیونکہ قرآن اللہ نے فرمایا کہ میں دعا کرا کروں میں اللہ دی شان ایک جملہ کھلنا خالق اکبر دی شان. دنیا تے وہ سخی کوئی نہیں جڑا منگن والے کو منگن دی جاج بھی آپ دسے. یہ پھر لو تسی کدی کو دنیا تے ایسا سخی نہ ہو بیٹا جڑا منگن والے کو آکھے جے میرے کو لینا ہی نہ صدقہ جاواں تے میرے کو اینج مانگ. یہ صرف اللہ ہی ہے، پھر صرف اللہ ہی، پھر صرف اللہ. یہ بات کا وجو ہے، لا شریک اللہ وجو ہے. اللہ فرماتا ہے ربنا منو آکھو کی ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں، بلکہ اللہ واعف عنا ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم کر. کیوں انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا مولا. واہ واہ، تو ہمارا. انت کا مطلب ہے تو، مولانا کا مطلب کی ہے ہمارا مولا ہے، ہمارا مولا ہے. اے صرف اللہ نو آکھی دا مولانا.
یہ لقب ہی صرف اللہ ہے، یہ انداز تخاطب بھی صرف اللہ نہ چاہیے. مولانا مولانا اللہ کا فرمان ہے مینوں آکھو مولانا، اللہ دے مولانا. صرف اللہ جنوں کیا جا سکتا ہے مولانا. مولانا آکھی دا مولانا، ایتھے ہر مسیتے مولانا. اے مولانا نہیں، اے مولانا. مولانا کنوں آکھنا ہے؟ اللہ پاک. اگوں کسے مولوی نوں تساں جے مولانا آکھنا ہے تے نال آج ضرور کر مولانا مولانا مولانا. اج کرنا ضرور ہے تاکہ اللہ کی وحدانیت بچے. مولا تو آباد ارشاد رکھے. اے اللہ نے لقب مولوی لے گیا نہیں کی سمجھ یار اٹھو گئے تو سب بولے نہیں کوئی گل نہیں گھر جایا جے. سورہ بقرہ دی آخری آیت یہ سورہ بقرہ دی آخری آیت. پھر کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ دی آخری آیت یہ تو ہم کو معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم کر. انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے. اگلی گل بڑی خوبصورت ہے. زندگی کی شک نہ کرے کہ مولا مدد کر سکتا ہے کہ نہیں. اللہ فرماتا مجھے کہو انت مولانا. اسا آکھیا مولانا، فرمایا ہن آکھو فانصرنا، جلدی ہماری مدد کر. مولا آندے ہی انہوں نے جڑا معاف بھی کر سکے مدد بھی کر سکے. اس مولا تو علاوہ کسی کو مولا مننا شرک ہے. اللہ تو علاوہ کسی کو مولا آکھنا بدعت ہے. ذرا پورے پریشان ہو رہا وہ تو میں اگلی حدیث پڑھا. اس اللہ کو تم کے وحدہ لا شریک ہے، وہ دا مثل کوئی نہیں، وہ دا مثال کوئی نہیں. جی میں اللہ کو ولی آکھنا ہے تو پھر کسی اور کو نہیں آکھنا سوائے اوہدے تو جنوں وہ آپ آکھے. مولا بھی صرف انہوں آکھنا ہے جنوں وہ آکھے. اگر محمد تے علی نوں مولا کہلوان دی اللہ اجازت نہ دیتا تے کدی رسول نہ دے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. تو ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد کر. حضرت علی دی اہمیت کی یہ مولا ہوتی. اے پہلے مولا نے تے تجھے مولا نے سدا نال بندے مروائے نے. اے تیجے مولا کو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَمَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت جنگ ہے تاکہ آج اس بندے کو ہم ظاہر کر دیں جو غیب میں رہ کے اس کا بھی مددگار ہے، اس کے رسول کا بھی مددگار ہے. یہ مطلب ہے مدد اللہ کے رسول نے حضرت علی کو نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں، میں محتاج ہوں، میں پاگل نہیں. سادہ بندے کو خوش کرنے واسطے بندے ایسے ایسا مبالغہ کرتے ہیں. کسی کا کچھ رہ نہ رہے مولوی کا کام میں کوئی گل وہ کرا جڑی نویں ہوئے. میں نویں کرتا آتی نہیں، پرانی بندے سننے سے بڑی بات ہے. اللہ محتاج ہے
ایک کم رسول بھی کرتا ہے، لہذا یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ عین سنت خداوندی بھی سنت نبوی بھی یہ مدد کی نے تلوار کر کے ایک ولی نے دوجے ولی نے تلوار پھڑائی بھی اگاں دے دے ان ایک مولا نے تلوار کر لی دوجے مولا نے منگوائی میں اس جگہ دا بھی زوار کیا جتھے تلوار اتری تو نال سائڈ دے پہاڑے کچھ فاصلہ طے کرنا پہنتا ہے اتھے ایک پرانی مسجد سی اج کل ٹا دیتی نے اتھے ایک بندے نے پوچھا ہے تے اس دوالے ویکھ کے دسیا میں ایتھے کی اس دوالے ویکھ کے آکھیا کہ ایتھے تلوار نازل خدا دی قسم ڈرتے دسیا اتھے ایک آبادی بھی موجود انہیں تلوار کر لی تے یہ تلوار ایک مولوی کہنے لگا تسی تے گل تیرا پار پا جاندے ہو ایویں شیعہ اس کو ذاکر قصیدے لے لیندے نے تے مولوی کڑپ کڑپ کے مار چلے اللہ دے کام نے کسے اور نوں تے چھڑدا انتہائی افسوس کی ایویں یعنی اپنا ساڑ کڈنا نہیں گل اپنا ساڑ کڈنا نہیں گل میں جو کسی سید نوں بیٹھیا منجی تے ویکھاں تے لوگ منج کر کے سلام پایا تے میں آکھاں کدی میں سید ہوندا در پھٹے مت تیری سوچ نہ تیری اماں سید رہی نہ تیرا پیو سید تے تو مرے کیویں ہو جانا تقریراں نال بندہ بڑا مولوی ہوندا ہے ہاشمی نہیں ہوندا تہاڈا کی خیال تقریر بندہ چنگی کرے تے نسل تبدیل ہو جاندی تقریر چنگی کرن نال نسل تبدیل نہیں ہوندی تقریر چنگی کرن نال بڑا خطیب ہو سکتا ہے بڑا عالم دین ہو سکتا ہے بڑا مقرر ہو سکتا ہے ہولی ہولی مرضی ہوئے تو مولا نہ ہو سکتا ہے جب اردو بگڑے تو پھر آیت اللہ ہو سکتا ہے اصل گل ہے کہ ساری محبت ہے ایک بڑے بڑے لفظ جڑے نا اگر آیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانی اللہ فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ محمد نے عرش پہ جا کے اپنے رب کی بہت بڑی نشانی کو دیکھا ادا کی مطلب آیت اللہ کو میں نہیں دیکھے پریشان نہ ہویا کرو میں کری کسی نے مخالفت نہیں کی تھی میں گھر پر سمجھانا آیت اللہ شرازی نہیں دیکھی آیت اللہ خام نہیں دیکھی وہ جڑی آیت اللہ دیکھے وہ سارے جانوں پتہ ہے یہ صرف ایک سونا لفظ ہے جڑا مولویت فٹ ہو گیا جی میں تسی مینوں قبلہ صاحب آندے ہو ہونا سامنے ہو گئی جی نا ہن میں مجتہدین دی میں گل کیتی ہے تے غصہ کرن والی گل کوئی نہیں یہ ایویں بندے آندے نے ایویں جی میں کئی بندے نوں ایویں لوکاں صدیق آ کھڑے ایویں آیت اللہ آل محمد نے معصوم فرماتے ہیں نحن آیات اللہ ہم اللہ کی نشانیاں ہیں اگر کسی عالم دین کو آیت اللہ ہوتا ہے تو صرف عزت کا لفظ ہے ایک اصطلاحی لحاظ نال مانوی لحاظ نال نہیں اور اگر کوئی مولا نہ فضل الرحمان ہے مولا نہ مطلب میرا مولا یہ بھی اصطلاحی لحاظ نال ہے مانوی اعتبار نال نہیں آج بیٹھے حاجی صاحب یہ بھی اس آج موجود سے تسی جی ہاں مینوں ایک بندہ کعبے دے کول پہ آکھے قبلہ کدوں آئے اور میں ہاں دے سامنے تحیات کر اوئے اوئے قبلہ قبلہ ایسا نہیں ہے جی میں مینوں کسے قبلہ آ چھڑیا کسے نوں کسے علامہ آ چھڑیا علامہ تے کٹ تو کٹ ہلی ہونا چاہیے سر اٹھاؤ نا یہ بس قبلہ میں تانوں قبلہ تسی مینوں قبلہ تسی نہیں پتا چلنا میں تانوں ہے تو بس اتنے یہ لفظ بڑے ہیں بڑے بڑے لفظ اپنا لے گئے ہیں ویسے مانوی اعتبار نال ٹھیک نہیں میں ایک اس تے ٹر گیا سا گل لمبی نہ ہو جائے انہاں اپنے پیر نوں لکھیا سی آفتاب شریعت رہبر ہدایت مرکز ہدایت میں اشتہار پڑھا کروں کہ کوالی شوالی پہ ہوتی سی میں کتھے جب بھائی آفتاب شریعت
ہاں جی میں ہوں کہڑا جی تو شریعت کی کرنا پھٹ دی وہ تو نبی پاک نے میں ہاتھ نو لکھا جی انہاں اگر معافی دے ان جی لکھ چھڑے یہ سارے تو کم انجے ہی ہوئے ہیں اصل کرنے میں کہ حقیقت کا تعلق نہیں میرے عزیز دوستو میرا گل کرنا مطلب سی منو مولوی اور ٹلا مارے کہنے لگا یہ کسی بھی تلوار نہیں دے چھڑ دے اللہ پاک دے کام گل بڑی پیڑی کر دے تو تاکہ بندہ مخالفت کرے گا اللہ پاک دی ہوئے اے اللہ دے کام نے وہ کسی اور کو دے چھڑتا میں کیا اللہ ویسے کسی اور کو دیتی نہیں تلوار تو تو ایک گل چھڑ دے کسی اور کو دے چھڑتا میں کئی بندے بینک کے بعد کھڑوتے ہیں تو بل جمع ہونے دیر ہو جائے وہ پھر تھک کے آنے کدی میں مینیجر ہوتا تم کے میں تو کدی بھی نہیں ہونا تو اتنا ہی کھچر ایویں تو چیچی چڑھ والی گل ہے کہ ہونا تو تو نہیں ایویں دی گل جی میں کسی آپ چھڑے آ کے نوز بلا حضور نے فرمایا میرے پاس تو نبی ہونا ہوتا تو گل کرو کر لو کیوں ہونا ہوتا جے ہونا بھی ہوتا تو وہ ہوتا جی ماں بھی پاک ہوں جا پیو بھی پاک ہوں ایویں بندے خدا دی قسم ایویں ٹنڈے مارتے آئے جی وہ کرنے میں کوئی وہ نبی پاک دے چھڑ اللہ پاک کہے میں تلوار دے چھڑ میں کہے میں کیوں دے چھڑتا انہیں حضرت علی کو دے لی تو اس دے چھڑی تین کر لی نہیں میں مجھے پہ گھر کرنا میں تو نہیں کرنا میں تے کو پسول آیا ہے کہ بڑے منڈا کمی پڑھ دے چوتھی میں ان کے رول دے ہوا کھیڑے کھیڑے میں پاگل ہوں مولا تعالیٰ آباد ہوشا کیا فکر کرنا میں پاگل ہوں میں کی ایک پسول تو اپنا نسل سے یافت ہے بچہ مانگتا بھی دے ہے مانگتا ہے میں یہ تو نہیں دینا میں جب منگے پسول تے اس پرانی میں لے آئے وہ میں کہا دے اصلی جو ہے کہنے لگا تو ایڈا شوہا نہ ہونا کیوں اے تیرا خیال ہے کہ سایانے ہوں دے ہاں اے باہر جا کے باتہ کاٹا کرے پوچھنا تے کسے مینو ہے میں کہا تو بے کوہنو پسول نہیں دینا اللہ کسے چاہے نو ظلمکار کیسے دے ایک مولا نے دوجے مولا نے ایک ولی نے دوجے ولی نے یہ سلفکار دیتی ہے تو آنے آکھے اے تلواری تیرے جمن تو صدقے تو میں جہان مثال کرا اس تیسرے ولی تے مولا نے تلوار پھڑ کے آکھے ہوں دووے تکلیف نہ کرے جے تو اٹھے دشمن جانن تے میں زندگی چ کوئی اپنا دشمن ذاتی دشمنی تو ماریا تو میں ولی نہیں جڑا میرے نہ لڑیا نا ذاتی میں پیچھے ہٹ جاگا میں سینے تو اٹھ پاں میں پھڑیا چھڑ گیا لڑا گا وہ دینا جڑا تواڈے نہ لڑے اس اپنے دشمن مصطفیٰ نے اپنے دشمن اللہ کسے تلوار چلندہ ویکھیا نہیں ویکھے کسے نہیں مصطفیٰ کسے کھڑے تے پجڑے نہیں اللہ کے دشمن کے مارے تے مولا علی اس وجہ تو اہمیت ولایت علی تھی مصطفیٰ کے دشمن مارے تے میرا مولا علی خدا کی قسم ہے مزادی صاحب نے اچھا جملہ چاہتا انہوں نے کہا توحید بچی اللہ کی کلمہ پڑھیا گیا محمد مصطفیٰ کا عظمت بچی قرآن دی حرمت بچی کعبے دی تے بدلے بازاراں چ دیندی رہیاں تیاں علی ابن ابی طالب حضرت علی دی اہمیت خدا کی قسم ہے اللہ معافی دے ہوئے بیبیاں پاکاں پہلی باری قبلہ شام گئی سن تے اس عالم وچ پہلی باری کوفے گئی سن جدوں پہلی باری کوفے گئی سن پردہ ہی بنا سن حضرت عباس علیہ السلام نے پہلے بازار صاف کرا دیتے سن اور میں یہ بھی پڑھا ہے کہ مدینہ شریف سے جو بیبیاں نکلی ہیں ادو بھی حضرت عباس پہلے پھیرے نے بازار سے پھیرے نے تو بچ کے تلوار لے کے نستے جاتے سن تے نستے ہونے سن جمعہ دا دن سی تے فرماتے سن دکاناں تے اگے ہی بند نے کوئی دروازے چوں باہر بھی نہ آوے اور حضرت عباس نے فرمایا سی چھوٹے بچے بھی کوٹھے تے چڑھ کے نہ ویکھن اے مخدرات تے اس دوبارہ نہیں آونیاں نے شام تے کوفے دے بازاراں چ کسے نوں کوئی پتہ نہیں سی کہ علی دی بڑی بیٹی کیڑی ہے او تو چھوٹی بیٹی کیڑی ہے او تو چھوٹی بیٹی کیڑی ہے یا جناب سیدہ دی بیٹی کیڑی ہے اور جڑی حضرت علی دی کسے ہور زوجہ چ او بیٹی کیڑی ہے انتہائی دکھ لگتا ہے کہ انہوں بیان کرنے لگے دکھ لگتا ہے اتنا ویر پہ گیا
بندیاں دے ویر بندیاں تک مکتے ہیں پیواں دے ویر کدی پتراں کو لوگ نہیں دیکھے دھیاں کو نہیں دیکھے بھراواں دے ویر بھراواں کو لوگ نہیں دیکھے بھیناں کو نہیں دیکھے خدا دی قسم اوکھیاں ہوئیاں نے ظاہر دیا دنیا کائنات تے وکھری تاریخ ہے پہلی گل تے ہے کہ دنیا جان تے بندیاں دے تواڈے ڈاکٹر بھی ہوندے نے انجینئر بھی ہوندے نے تواڈے پڑھے لکھے بھی ہوندے نے تن پڑھ بھی ہوندے نے پاگل سی کوئی نہیں ہسدے ہسدے کیوں رو پیندے اصل گل ہے کہ ہسدے ادوں ہاں جدوں انہاں دے مسئلے دا ذکر ہو روندے ادوں ہاں جدوں انہاں دے اجر دا ذکر ہو اسی پاگل پئی میں بہت بڑے جمع کثیر اچھے جتھے میں جاننا اہل حدیثاں دی مسجد سی انہاں دے دروازے دے اگے جلسہ سی 20 صف بڑی دیر حافظ صاحب کھڑے سن علماء اپنی مسجد نماز تو بعد فارغ ہو کے نکلے اگے چونکہ دنیا سے باہر نہ نکل سکتے اتنے سارے کھڑو بہت بڑا مجمع سی میں کیا مذہب میں بس رہ جو آخر تیاں والے کھڑوتے ہو بندہ چاہے بھی ہوئے تو بیٹی ہوتی ہے بندہ عالم دین ہوئے بیٹی ہوتی ہے بندہ ڈاکٹر ہوئے انجینئر ہوئے صدر ہوئے پریزیڈنٹ کچھ بھی ہوئے گور کمانڈر ہوئے آخر تھی ہر ایک دی ہوئی یہ جو معاملات میں تیاں والے بھی سانجے ہوئے ہیں یہ تعلق یہ نہیں کہ بندہ پٹھے دا مزدور ہے یا وزیر اعظم تیو دی ہے مان وہ دل چ بھی ہے مان وہ دل چ خدا کی قسم پٹھے دے مزدور دی بیٹی کو ایک چپیڑ مار شام تک آخیا کہ میرا بابا آئے گا میں انہوں دساں گی یہ پتا ہوتا میرا بابا پہنچ کچھ بھی نہ کر سکے پر تیاں واسطے تو پیو سلطان ہوتا ہے میرے عزیز دوستو تیاں ہوندیاں نے بہت بڑے جمع کثیر سے میں علماء اہل سنت و اہل حدیث روئے سن اس گل تو میں یاد ہے میں ایک گل دسو اللہ کی کائنات جتھے قتل ہوئے اتنے کڑی کنوں لگتی کہنے لگے جی قاتل نوں لگتی میں کہا علماء تسی دسو کہنے جی قاتل نوں لگتی ہے کنوں لگتی ہے میں کہا علماء اسلام ایک بہ کے لوگوں میں پاری گل دس چھڑو وقت کسی دے مقدر ہے پوری دنیا تے کڑی جتھے لگی ہے قاتل نوں لگی تے جدوں قاتل پھڑیا جاندا تے لوگ دی ماں نوں جا کے مقتول دی ماں نوں دسدے نے مبارک ہو جی تواڈے پتر دا قاتل پھڑ دتا بہن نوں آندے تیرے ویر دا قاتل پھڑ دتا تین نوں آندے تیرے پیو دا قاتل پھڑ دتا اللہ دی کائنات تے وکھری تاریخ ہے علی دی بیٹیاں دی ویر بھی انہاں دے کچھ گئے ہاتھ بھی پسے گندے انہاں دے بج گئے ایک جملہ پاک میں جا سنن لگا ایک کوفے دے بازار وچ جدوں قافلہ بڑھیا نا جنہ کوٹھے دے چھتاں تے پتھر لے کے لوگ کھلوتے سن جنہ پتھر مارے نے گل سمجھانے واسطے کافی ہے کہ جدوں کسی نے کوئی شے سٹی جائے لوگ منہ بچانے واسطے ہاتھ اگے کرتے جی جدوں کسی نے کوئی شے کسی ماری ہے کسی منہ بچانے واسطے ہاتھ اگے کیتے زہرا دیاں دھیاں دے چہرے زخمی ہو گئے سر ہاتھ پسے کر کے جتنے کسی مارے پتھر اوتھے ہی پتھر بج گئے کہ بلا سفید والا تے بی بی پاک دا خون سی جڑے بڑے بازار وچ داخل ہوئے نے مومن مرد تے مومن عورت بازار والے پاسے نہیں جانا وہ آئے بھی نہیں انہوں نے مجبور کر کے اولاد نے لیا میں انج پڑھیا پہ نکے نکے بچیاں جا کے اپنے پیواں نوں سخت مجبور کر لیا تو پتہ تسی میلے جاؤ نال تہاڈا بیٹا ہوے وہ اوتھے تسی کھلوو گے جتھے وہ تانوں مجبور کر کھلو جاندے تسی کھلوڑیاں کوئی بندے کھلوتے ہوندے نے جھولیاں کوئی بندے کھلوتے ہوندے نے پر اولاد دا لوکی انہاں کو تے پیار کرتے ہیں خدا دی قسم اولاد سارے نوں پیاری ہوندی ہے نکے نکے بچے گھر جا کے اپنے مومن پیو نوں آندے سن باہر آ ایک میرے جگہ کہندی دی رسی ایک کے جدوں وڈا کہندی اٹھ کے کھلوڑ لگدا تے چھوٹا آندا بابا سر تھلے رکھ لو پتر دی وجہ تو رکوع دے عالم وچ ٹردا ہے انہاں کتنا لیاندا پیواں نوں جا کے بچیاں نے روایت آخری جتنا بس مہینے سے مکمل ہو گئی ایک بی بی مومن ہے جی اندر قرآن بھی پڑھتی وہ دی بچی چھت تے آئی ایویں آج دے بچے ڈھول بجے واجا بجے بچے فاؤل باہر نکل گئے کوفے دے بازاراں وچ ڈھول پہ بجدے سن کوفے دے بازاراں وچ واجے پہ بجدے سن اے جملہ اوکھا ہے مومنی نوں صداقت واسطے میں پڑھے انہاں واجیاں تے ڈھولاں دے اگے بندے نچدے نانے کی قبر تے تیرے نہیں سن چلنے تیرے انہوں نے سامنے کوفے دے بازار سے بندے نچے نے
یہ بچی مومنا کی چھت سے آئی تو بچیاں بچیاں نال دلچسپی ہوتی ہے، جوانوں جوانوں نال ہوتی ہے، وڈیرے وڈیرا. یہ جڑی ویکھے تو سارے ساتھ میں قافلہ ویکھے، چھوٹی بچی سی لیکن حضرت سکینہ نو بڑی دیر ملتی. وہ وجہ یہ نہیں کوئی پہچان نہیں سی، اصل صرف اپنی ہم عمر سمجھ گئی میرے جڈی اس تھلے آ کے اپنی ماں نو دسے بازار جڑے قیدی پہ گزرتے انہیں چک قید نے جی میرے جی عمر ہے اما ان کسے مارے آواز لو مومنا مومنا سی کہنے لگی کسے مارے انڈیا بچیاں کوئی مارتا ہے کہنے لگی اما وہ نا داغ نے نیل نے کوئی سارا کر نہیں تو جب کرنا جو خون خشک ہے اما اتوں کن پھٹے یہ لگتا ہے جی وہ کسی تو گڈے لا لے کسی گنڈا نہیں کھولیا. یہ نکی جی بچی آ کے ماں نے کرنا دس ماں مومنا سی کہنے لگی یہ بھی کدی ہوئے کہنے لگی ایک بار آ کے چھت تے ویکھنا اما وہ سر جا رہے ہیں جڑے سر انہوں کے نال اونٹ جا رہے ہیں انہوں نے ایک بیبیاں سوار نے ایک بیبی کے گلے میں وہ بچی ہے جنہیں دوویں باہاں گلے چ پائی ہیں نال لٹکی ہے تو وہ بچی کدی کدی آتی اما میں پیاس کہ مومنا آن کا ارادہ تو نہیں سی رکھتے لیکن جی بچی نے آخیا اما تینوں میں وہ کھانی ضرور کہتا ہوں. یہ ماں نے آخیا ایک جملہ ایسا آخیا میرے تو جگر کو کٹتا ہے جملہ جنہ کی ماں نے آخیا حد مک گئی کہنے لگی میں پردہ دار میں کبھی بازار والے پاسے نہیں گئی. یہ بچی کہنے لگی اما تو اگے نہ جا بازار کے مکان کے اگلے پاس سیڑھیاں تو چڑھ کے پورا ہی کھلو جا صرف میں تینوں وہ بچی اٹھانا. اس جملہ آ کے کہنے لگی میری مرشد زادی زینب نے آخیا سی بازاراں چوں گزرن والیاں قیدیاں دے تماشے نہیں دیکھے. بچی کہنے لگی تینوں تیری مرشد زادی دے واسطے ایک باری چھت تے آ کے ویکھ میں تینوں وہ بچی اکھاڑی ہے. اس آخیا چلو کوئی گل نہیں ہین کے نے کہنے لگی اسیر بھی نے بچ یتیم بھی نے بچ مسکین بھی نے. آخر مومنہ سی قرآن پڑھی سی سورہ دہر دیاں آیتاں یاد آئیاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہنے لگی یہ یتیم نے غریب نے مسکین نے تو میں کچھ صدقہ وغیرہ لے لاں پھر چلنی ہوں انہوں نے دے دیا سارے مرشد راضی ہو رہے سارا اللہ راضی ہو. ایک سخت جملہ جہاں واسطے میں اتنی ہے اور ایک جملہ پڑھنا ہے. اس گود میں کھجوراں پائیاں نے کتنا کھجوراں ایک آدمی دین نے ایک جملہ لکھا جہاں جگر کو کٹتا ہے جی سیدنا کو معافی مانگنا جہاں سادات خصوصاً بیٹھے ہو مومنین کو بھی مانگ لینا اگرچہ میں جرم نہیں کر رہا لیکن دل تے دکھنے نا. اس چوڑی جتے کھجوراں پائیاں نا اتھے رات دی روٹی دے بچے ٹکڑے بھئی گسا نے کرنا ہے پتہ ہی نہیں بازار چ کون اجڑ کے آ گئے اج میں کل والی روٹیاں لوکی اگلے دن فقیراں نوں دے چھڑ دے. اس روٹیاں دے بچے ٹکڑے تے کوئی ٹکیاں کھجوراں چوڑی چ پائیاں سدا تے علامہ بھی کہنا جدوں پہلا قدم ادا آیا نا چھت تے کہن لگی او قیدر جی دے گلے جو چھوٹی بچی ہے قبلہ مومنہ دی میرے کو برداشت نہیں پہ ہوتا چھیتی تھلے چلیے میں صدقہ دینا جدو اس روٹی دی ٹکڑے پھڑ کے تین سر تے ٹکڑے والے نے دیوار کے لگی ہے نا آج سندر اور پیون آل تھوڑا بولن والی اچھی آواز نہ بول کے بی بی فرما دیا صدقہ تو حرام ہونا دے صدقہ ساڑھے دے حرام جے حیران ہو کے بی بی آدھی اما ناکتی تو کون ہے صدقہ دے آل محمد حرام ہے. بی بی فرما دیا میں ابھی بات سجار میں زائنب نانو بنات الرسول اللہ اسی رسول دیا بیٹیاں اسی علی دیا بیٹیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید بشیر حسین شاہ صاحب اس دو قرآن پاک سورہ یاسین 50 مرتبہ آیت کریمہ چکاری 100 مرتبہ دو قرآن ختم اور یاسین 10 مرتبہ میرے خیال ہے کہ اس کلام پاک نہ پڑھا مجلس اعزاز پڑھا شاہ صاحب کی روح میں سارے سوال کرنے قبول اور منظور فرمائے. اس مجلس پاک کا صدقہ انہوں نے درجات بلندی عطا فرمائے. میرے خیال ہے کہ انہوں نے لوح قلم میں آباد و شاہ اور جتنے مومنین دے والدین دنیا تو یا کوئی عزیز رخصت ہو چکا ہے عزت زہرا کا صدقہ تمام مومنین
قرب شبیر جگہ سی میرے مولا جڑے سے سننا ہے سننا اہل بیت کے مذہب سے اہل بیت کی تعلیمات سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے خالق محمد اہل بیت محمد کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان محمد کا ہمارا بنا دہشت گرد اس تو نبور فرما اور عادل حقیقی امام زمانہ کا ظہور جلدی تمام مومنین دیاں تیری دعا منڈی تو علیم بذات الصدور جو کچھ دل سے لے کے مومن بیمارہ واسطے یا قرضے واسطے یا اولاد واسطے یا کچھ پیروں دے ملک جڑے جڑے عزیز جڑی جڑی دعا دل سے لے کے بیٹھے اسی گناہگار ہوں تیرے کو منگن جو کے بھی نہیں تیرے عزت بطول دا واسطہ دعا میں ساری اپنے دربار قبول آمین